رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ایمان کی دولت اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو مان لینا، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا لینا. ان دو باتوں پر دل و جان سے یقین کر لینا یہ ایمان ہے. جب بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، نبی کے طریقے کا اقرار کر لیتا ہے، تو زندگی کا ہر موڑ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جاوے. یہ ایمان والے کا ایک فریضہ اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. بہت سے موقع آتے ہیں، ان موقعوں میں سے ایک موقع، ایک حالت شادی کی بھی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا بھی طریقہ بتایا، کس طریقے سے کس نہج سے شادی کی جاوے. ایک اصول ہے اللہ پاک کا، جس چیز کی جس انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اتنی سستی، اتنی ہی آسان ہے. پانی انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، تو پانی کی قیمت بھی بالکل ہلکی سی رکھی ہے. نمک، اس کے بغیر کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، بشرطے کہ کوئی بیمار ہو جائے، پرہیز دے دے. اس کو بھی اللہ پاک نے اتنا ہی کم قیمت رکھا. اتنی ضروری چیز تو بہت قیمتی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اس کو بالکل سستا کر دیا. پانی سستا، نمک سستا، ایسے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے تم ہی دیکھیں گے. ایسے ہی ہر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کو بسانے کے لیے نکاح. نکاح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ. یہ نبی کا طریقہ ہے. نکاح کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے، مہر اور گواہ. شریعت میں جتنی ضروری مہر ہے وہ دے دی جاوے، دو گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح کر دیا جاتا، نکاح ہو جاتا. اور بہت سے موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ایسے بھی نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نکاح جو جس کے اندر اعلان ہو، جس کے اندر لوگوں کے درمیان ایک بات بنے کہ فلاں کا نکاح ہوا ہے، شریعت میں اس کے دو طریقے بتائے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح کو مسجدوں میں کرو. جمعے کی نماز ہے، لوگ جمع ہیں، طے کیا کہ بھائی ہماری بچے کا نکاح کرنا ہے، وہاں پہنچ گئے اور کوئی بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی کوئی نکاح ہو گیا. یہ آسان طریقہ، نہ کوئی دعوت چلانی پڑے، نہ کوئی دعوت کرنی پڑے، نہ کچھ کھانا کرنا پڑے. جب نکاح اتنا آسان ہے تو اس کو اتنا ہی آسان کرنا چاہیے. ایسے ہی جمعہ بھی کوئی ہوتا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اجتماع کے اندر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کرتے ہیں. پہلے یہ چیز نہیں تھی، گھر کے آنگن کے اندر کرنا ضروری ہوتا تھا. گھر کے آنگن سے باہر اگر کہیں باکھڑ میں بھی لے گئے تو بھی اس نکاح کو صحیح نہیں سمجھتے. ایک جہالت تھی
لیکن آہستہ آہستہ دین کی باتیں سمجھ میں آئی، دین پڑھا، دین کا جو ہے یہ چیزیں آئی، تو اس کے بعد میں اب بہت ساری آسان گھروں سے باہر بھی آ گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسان سے آسان ہلکے سے ہلکا نکاح ہو جاوے تو مسجدوں کے اندر اسے کیا جائے. اور مسجدوں کے اندر نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں اب آئے ہیں اور مسجد کے اندر جا کر کے نکاح کرائے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ لوگ جمع ہے کوئی دعوت نہیں چلائی، دونوں رشتہ داروں نے آپس میں مشورہ طے کیا اور آ کر کے وہاں لوگ موجود ہیں ان کے اندر نکاح ہو گیا. یہ آسان طریقہ ہے. ایسے ہی اگر بچے کا نکاح ہے تو اس کے اندر ولیمہ کر دیا. کچھ چیزیں بہت پہلے سے چلتی آئی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بارات لے جاتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو بلائیں گے نہیں، اس لیے جو ہے بارات لے کر کے کیسے جائیں گے، اس لیے پہلے بلاتے ہیں. حالانکہ ولیمہ نکاح کے بعد میں ہوا کرتا ہے. اس لیے نکاح کے واسطے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ دو آدمی جمع ہوئے اور مسجد میں، نماز میں، جمعے میں، عید میں، اجتماع میں نکاح ہو گیا. اس کے بعد میں دعوت دی، جیسے عام دعوت ہوتی ہے ایسے دعوت دیجیے. بھائی ہمارے جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں گھر کے اندر بس رہے ہیں اس لیے جو ہے دعوت کرتے ہیں. تو ایسے ہی ولیمے کی نکاح کریں گے تو وہ جو ہے دعوت دیں گے تو آ جائے گے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر نکاح ہونے کے بعد میں بلائیں گے تو کون آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دعوت کے لیے بلاتے ہیں، رشتے دار عام دعوت کے لیے آتے ہیں تو نکاح کی دعوت کے لیے بھی آئیں گے. اور وہ ولیمے کی دعوت ہوتی ہے تو یہ بہت کچھ جو خرچ ہوتی ہیں کہ فلاں رشتے دار کو ان کو اتنا بلانا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہر آدمی اس کو سوچتا ہے یار یہ کیسے کنٹرول میں آوے یہ چیزیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر آتش بازی ہوتی. بہت سے نکاح ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ڈی جے، باجے، گاجے ایسے ہوتے ہیں. پہلے تو خیال بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج تو کئی دنوں سے پہلے سے ڈی جے باجے ہمارے گھروں کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر لگے. اور خطرناک چیز اس میں یہ ہے کہ وہ عورت، وہ خاتون جو گھروں کے اندر چھپ کر کے رہا کرتی تھی، مردوں کے سامنے آنے گوارا نہیں کرتی تھی، اب ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی وہ ایسا پروگرام بناتے ہیں. لوگ لا کر کے ہمارے سامنے بھی پیش کرتے، دیکھو یہ ہمارا یہ حال ہے، یہ ہمارا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نکاح ایسے ہونے لگا ہے. یہ لا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. بھائی اور دوستوں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں ابھی شرم ہے کہ میں ناچوں تو کیسے ناچوں، شرم ہے. لوگ بے شرمی ہوتے ہیں، پکڑ کر کے لاتے ہیں اور پکڑ کے لا کر کے کہ تو بھی ناچ، یہ نچواتے ہیں. وہ ایسے کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے معاشرے کو، سماج کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ خدا را یہ بہت عجیب حالت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب عورتوں کی پکڑ کر کے ناچنے کے لیے اس مجلس میں لایا جاتا ہے. بھائیو ایک وقت تھا بار باندھتے تھے، اور کیا کر کے بار باندھا کرتے تھے، بار چھٹواتے تھے، اور اس کے اندر کتنی برائیاں ہوتی تھی. ان بزرگوں نے، علماء نے کوشش کرتے لوگوں کو سمجھایا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ بے پردگی، وہ بے حیائی، وہ آپس میں ہنسی مسکری، وہ عورتوں کے ساتھ میں دل لگیاں، وہ ان کے ساتھ میں برائیاں، وہ ختم ہوئی. لیکن اب نئی جو ہے چیز شروع ہو رہی ہے اور یہ بہت غلط چیز ہے. ہمیں بہت شوق ہوا ہے گانوں کا، باجوں کا، یہ ہماری چیز نہیں. ڈی جے باجے، گانے، اس قسم کی چیزیں تو کبھی سنا کرتے تھے کہ فلاں کہیں ہوا ہے، فلاں شہر کے اندر ایسا ہوا ہے. آج ہمارے یہاں ایسے ہونے لگا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. آئندہ چل کر کے ہمارا سماج کس رخ پہ جائے گا اسے کہا نہیں جا سکتا ہے. اس کے لیے جہاں کہیں بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی زبان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، شرماتے ہیں. بھائیوں کچھ کہنا بھی چاہیے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ کچھ سوچنا بھی چاہیے. وہ کسی اور کی عزت نہیں ہے، ہماری بہو، ہماری بیٹی، ہمارا نوجوان وہ ہم سب کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس کے اندر بگاڑ، اس کے اندر نقصان آئے گا، ہماری عزتوں پر اور ہماری جو ہے ان چیزوں پر نقصان آئے گا. ایسے ہی جب ایسی کوئی مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر فوٹوگرافی کا، اللہ کا کرم ہے ابھی کچھ نظر نہیں آتا ہے. اللہ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ جو ہے اتنی شان
شانتی کے ساتھ میں ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ بڑی خوشی ہوئی، ورنہ تو بہت کچھ ویڈیوگرافی ہونے لگتی ہے، بڑی بڑی مشینیں لگا کر کے ایسے کرنے لگتے ہیں۔ بہت مبارک ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس مجلس کو اس چیز سے بالکل پاک کیا ہے۔ اللہ ہمارے اس معاشرے کو، سماج کو ایسی سمجھ عطا کرے، ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسی سمجھ عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز سے پاک بنیں۔ ایک اس کی برائی بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ بھائیوں، ہمیں شوق ہے کہ ہم ویڈیوگرافی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نکاح کی یادگیر رہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے اس بنیاد پر اس کی ویڈیوگرافی کی، ہمیں یاد رکھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد میں اپنے دوست کے پاس اسے کیا کر دیا، اس کو بھیج دیا۔ وہ دوست کے پاس میں پہنچ جاتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، چلو خوشی کہہ سکتی ہے۔ جیسے ہمارے جذبات ہیں ایسے عورتوں کے بھی جذبات، ایسی عورتوں کے بھی جذبات، وہ بھی تو چاہتی ہیں ہماری بھی شادی یادگیر رہنی چاہیے۔ یہاں ویڈیوگرافی کریں گے، اندر عورتیں گھر کے اندر آنگن میں بیٹھ کر کے وہ اگر ویڈیوگرافی کرے عورتوں کی طرح، وہ کس حال میں بیٹھی ہوئی، زیور کیسا ہے، اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کا بدن کتنا کھلا ہے، کچھ پتا نہیں، ایسے ویڈیوگرافی کرے اور اس کے بعد میں انہوں نے اس کو بھیج دیا، اس نے اس کو بھیج دیا۔ اب پورے گھر کی جو عورتیں جس حال میں ہیں وہ سب وہاں سے نکل کر کے گھر میں نہیں رہی، آنگن میں نہیں رہی، وہ دنیا کے اندر پھیل گئی۔ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ تو ہمارا شوق اگر اس جگہ ہے تو یہی شوق عورتوں کا بھی ہوگا۔ اگر ہم یہاں روکیں گے تو عورتیں وہاں روکیں گی، ہم اگر قدم آگے بڑھائیں گے تو عورتیں بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہم کس منہ سے ان کو روک سکتے ہیں اور کیسا کر سکتے ہیں؟ اس لیے آج جیسے مجلس الحمدللہ یہاں اچھی لگ رہی ہے اور کوئی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی نہیں ہو رہی ہے، بھائیو ہر جگہ کہیں لوگوں کو، کہیں ساتھیوں کو سمجھائیں یہ ہماری عزت ہے۔ باقی ایسا کوئی نہیں ہے کہ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہے، اپنے سماج کا بھی مسئلہ ہے، اپنی معاشرت کا بھی مسئلہ ہے، اور اپنی ان تمام لوگوں کی عزت کا اور اچھائی کا مسئلہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم سوچیں گے، اس کے اوپر قدم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کچھ کرتا ہے لیکن اس کو آنکھیں بند کر کے چلا دیا جاتا ہے، لیکن یہ برائیاں ایسی ہیں کہ ان کو آنکھیں بند کر کے چلانا اچھا نہیں۔ اگر چلایا جائے گا تو آگے بہت برائی ہوگی۔ کہنے والے تو بہرحال کہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پکڑ کر کے روک دیں گے کسی کو، وہ تو ایک درخواست کرتے ہیں کہ بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری عزتوں پر دبا لگے گا، ہماری عزتوں پر بٹا لگے گا۔ اس لیے جو ہے اس قسم کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہمارے خاندانوں کے اندر اس قسم کی جو چیزیں ہیں اللہ پاک جو ہے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.